الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون منیبین الیہ، اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف رجوع رہا کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا قیام کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے مت ہو۔ من الذین فرقوا دینہم، مشرکین کی پہچان بتائی جا رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو فرق کر دیا دین کے اندر، وَقَالُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت، ہر ایک فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ دو آیات کریمات ترجمے کے ساتھ آپ نے سنی ہیں، سورہ الروم 21واں پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا، اس میں سے نمبر ہے ان کا 31 اور 32، سورت کا نمبر 30 ہے، آیات 31 اور 32 ہے۔ بالکل مختصر آیات ہیں، لیکن اتنا لمبا مضمون ہے کہ شاید پوری زندگی اس کے اندر آ جائے۔ ماہ سیام سیکھنے کا مہینہ ہے، تو اس سیکھنے میں آج کے سبق میں جو ہم سیکھ رہے ہیں بڑی اہم باتیں ہیں۔ فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع۔ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ہر حال ہر کام کے اندر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع رہا کرو، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہا کرو، ہر وقت پلٹتے رہا کرو، ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اگلا لمحہ پتہ نہیں کیسا ہمارے اوپر آ جائے، کچھ پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، یہاں سے نکل کے آگے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، کس وقت کب یہ وقت آ جائے، بانگ پر آیت کے فلانا مات، اب آدھا اٹھ جائے کہ یہ ابھی یہاں بیان کر رہا تھا ابھی چلا گیا ہے۔ اور ایسی یہ باتیں روٹین میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آئے روز ہمارے پاس کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، 3 4 5 لوگ تھے، فیملی ساری اکٹھی تھی، باتیں کر رہے تھے، اچانک یہ آپ کے ہر وقت، یہ ہر گھر کے اندر ہر جگہ پر آپ نے عزیزوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، آپ نے ہر جگہ پر یہ باتیں سنی ہوگی، اور ایسے واقعات تو آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انسان اگر اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ میرا پتہ نہیں اگلا لمحہ کیسا ہے، تو پتہ ہے یہ یقین اگر ہے کہ مجھے رجوع اللہ ہونا ہی ہے، مطلب لوٹ ہی جانا ہے مجھے اللہ کی طرف سے، یعنی اس طرح کہ میں نہ بھی چاہوں گا تو میں اس کی طرف پلٹ کروں گا، تو پھر جو زندگی کے لمحات ہیں اس میں اوپر نیچے غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، ان غلطیوں کی ازالہ کے لیے منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع رہا کریں، اس کی طرف پلٹتے رہا کریں، بار بار یہ بات اپنے ذہن میں لاتے رہا کریں کہ میں کسی ایسے رستے پر نہ چلا جاؤں کہ میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ رب کریم کے ہاں میری حاضری ہو اور میں اس کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہی نہ ہوں۔ یعنی یہ ندامت اگر انسان کے اندر ہو کہ میں ہر حال میں اس پوزیشن میں چلا جاؤں
کہ کہیں پر بھی میرے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، اس کے بعد اگلا لمحہ، اگلا موقع، یہ دیکھیں سال بعد رمضان آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو رمضان پالے اور پھر رمضان پائے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور بدترین انسان یا بد نصیب انسان وہ ہے کہ وہ رمضان بھی پالے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ یہ بڑی مختصر سی چھوٹی سی چیز ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے 20 دن ہم مکمل کر چکے ہیں، 21واں دن ہم نے شروع کر لیا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن اتنی رحمت کے باوجود کہ اللہ نے مسلسل ہمارے اوپر بے پایاں رحمتیں کی ہیں، لیکن ہم اس کی طرف رجوع ہی نہ ہو سکے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ منیبین الیہ، یہ نوب کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ، یعنی پھر جائے انسان دوسرے جو ہی گھومے، گھوم کر پھر واپس آ جائے، گھوم کر پھر واپس آ جائے۔ غلطی ہے انسان سے ہوتیاں رہتی ہیں، یہ غلطیاں چلتے رہتے ہیں انسان سے، یہ پھر چلتا رہتا ہے، پھر جو ہی یہ پھر پھرے تو واپس انسان لوٹ کر آ جائے کہ نہیں اللہ میں غلطی کر چکا ہوں، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ توبہ 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 بہت بڑی شے ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ وہ جو جس کے بعد دوبارہ پلٹ کر وہ کام نہ کیا جائے، جب سمجھ آ جائے اس کے بعد انسان اس سے بچے، ایک غلطی سے بچے، پھر کوئی وقت آ جائے گا کوئی اور غلطی سرزد ہو جائے گی، پھر کوشش کرے دوئی تفہیم ہو اس سے بچ جائے، پھر چلتے چلتے انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو غلطیاں ہوتی رہے انسان خود کو سدھارتا رہے، سنوارتا رہے، یہ سدھارتے ہوئے سنوارتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے رستے پر گامزن کر دے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف پلٹ کر جائے تو اللہ کے فرشتے لپک کر لے۔ منیبین الیہ، یہ اللہ کی طرف بار بار لوٹ کر آنا، اس کی طرف بار بار رجوع کرنا، بار بار لوٹنا۔ واتقوا، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وقا کہتے ہیں جو مضر یعنی نقصان دہ چیزیں ہیں نا ان سے بچنا، واتقوا، اس سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، مضر چیزوں سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچتے رہو۔ واتقوا، ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا تعلق میں نے کئی بار عرض کیا دل کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اپنے دل کی زمین کو صاف کرتے رہو، پھرتے رہو اور پھر کر اپنے دل کی زمین کو صاف کرو۔ منیبین الیہ واتقوا، اپنے دل کی زمین کو صاف کرتے رہو۔ اس میں سے جو گند آئے ہیں ان گند کو جو آئے ہیں ان کو نکالتے رہو۔ اپنی برادری کے، خاندان کے، رشتہ داروں کے، معاملات زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، جہاں پر جس جگہ پر کام کرتے ہو، جس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو، اپنی فیملی، رشتہ دار، یعنی ہر ایک چیز کے جو چیزیں اپنے اندر لوٹتے رہو اللہ کی طرف، اور ڈر اپنا اللہ کا اپنے اندر اپنے دل کے اندر لیا۔ واتقوا واقیموا الصلاۃ، اور نماز کا قیام کر لو۔ اقام کہتے ہیں، اقامت یعنی کسی چیز پر ٹھہر جانا، رک جانا، یہ کی اقامت۔ اقیمو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کس پر؟ صلاح کہتے ہیں جو آگ جلائی ہو اس کے اندر انسان پڑ جائے، اس آگ کی جو جلن محسوس ہوتی ہے اسے صلاح کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں صلاح کہتے ہیں آگ کی جلن کو محسوس کرنا، گویا انسان 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس آگ کی جلن کو محسوس کرے، جو آگ بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب کریم نے تعلیم کی ہے۔ یعنی صلاح کا مقصد بھی آ گیا، صلاح کا مطلب بھی آ گیا۔ صلاح کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی دنیا جہان کے کام کاج کرتے وقت انسان کو یاد رہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ 5 وقت اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، اس سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، اس سے میں گفتگو کرتا ہوں، اس کی میں سنتا ہوں، اسے میں سناتا ہوں۔ یہ اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کا قیام۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں سے مت ہونا۔ اب مشرکوں کے لیے یہ سوچتا رہے انسان کے جو دربار پہ چلا جاتا ہے، جو گٹ تمیز کرتا ہے، جو بتوں کی طرف جاتا ہے، وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں کہ وہ کہیں گے جی یہ بتوں کی آیات ہے جو ہمارے اوپر پڑی جاتی ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ ان کی بات ہے نہ یہ بتوں والوں کی بات ہے، قرآن کسی اور طرف لے رہا ہے اس کو۔
یہ قبر پرست یا بت پرست کی بات قرآن یہاں نہیں کر رہا. یہ جو موقع آج کے سبق میں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہاں پر اللہ نے نہ قبر پرست کی بات کی ہے نہ بت پرست کی بات کی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے ہیں، دین کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یہ فرقہ پرستی اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَّعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں آسمانی عذاب کے اندر مبتلا کر دے. پچھلے واقعات پڑھتے ہیں نا ہم، قوموں کو کس طرح کے عذاب دیے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا آسمانی، پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کچھ قومیں تھیں جن پر زمینی عذاب آئے تھے. انہیں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نظام تھا. اس میں جب انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ معذب قومیں ہوئی جن کو آسمانی عذاب دیے گئے، جن کو زمینی عذاب دیے گئے. فرمایا وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں آسمانی عذاب میں مبتلا کر دے یا زمینی عذاب میں مبتلا کر دے. أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَّعًا، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ، یہاں تک کہ تم بعض کی لڑائی کے اندر ساری زندگی گزار دو، لڑتے رہو آپس میں. یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ قومیں معذب تھی جو آج ہم ان کو جانتے ہیں، گردانتے ہیں کہ وہ قومیں معذب تھی، تو آج ہم معذب نہیں ہیں. ہر جگہ پر فرقہ آگے، تقسیم در تقسیم، پھر ان آگے جتنے فرقے بنائے، فرقوں کے اندر فرقے، ان کے اندر پھر فرقے، پھر جماعتوں کے اندر جماعتیں، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں. فرمایا من الذین فرقوا دینہم، وہ جنہوں نے دین کے اندر فرقہ کیا. یہ کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے مت ہونا. من الذین فرقوا دینہم، وہ جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنا دیے ہیں، دین کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا ہے. وَقَالُوا شِيَّعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پہلے ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر ٹکڑوں کو آگے گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا. ان گروہی تقسیم کے اندر اس طرح ضم ہو گئے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جو جس کے پاس ہے، وہ جس کے پاس جو چیز آ گئی ہے، جس نے دین کا جو حصہ پکڑ لیا ہے، وہ اسی پر خوش ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. حقائق سے اتنے دور چلے گئے ہیں اور پھر اپنے اپنے مقام پر بڑے خوش ہیں. آج اس طرح کے یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارے اندر بالکل اسی طرح پہنچ چکا ہے. یعنی اس طرح کا عذاب جو اللہ رب کریم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور ہم اس کو گلے کا ہار بنائے ہوئے ہیں. یہ جو فرقہ پرستی ہے، ہم گلے کا ہار تھا، یہ گلے کا توق، اس توق کو ہار بنا لیا. اللہ کی کتاب سے ہٹے اور مختلف جگہ پر بٹتے بٹتے کہاں تک پہنچ گئے. پھر بٹ کر اس کے آگے کس طرح تقسیم در تقسیم ہوئے کہ ہر ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک نیا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے، نیا سلسلہ، ایک نئی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے. میرے بھائی یہ دکانداری نہیں تھی، یہ مسلح دکان نہیں تھی، یہ ممبر دکان نہیں تھی. واللہ العظیم یہ خدمت کا معاملہ تھا. اگر ہو سکتا تو یہ خدمت، ہاں گورنمنٹ اگر قائم کر دیتی تو گورنمنٹ پھر اپنے نمائندے مقرر کرتا اور کرتی، اور گورنمنٹ نمائندے مقرر کر کے ان سے کام لیتی. وہ باقاعدہ ڈنڈے کے ساتھ وہ کام کرواتے. یہ وہی ڈنڈا تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطیب کے ہاتھ میں پکڑوایا ہے کہ اگر تم تسلیم کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو یہ ڈنڈا چلے گا. لیکن آج یہ ڈنڈا دراصل دوسروں کے پاس ہے. ڈنڈے والے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈنڈا پکڑا کر کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں. کھڑا بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے، بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جی یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھنا کچھ ہماری طبیعت کے اوپر نیچے معاملہ ہو گیا نا تو یہی ڈنڈا تمہارے اوپر ہے. کک آؤٹ کر دے گے یہاں سے کہ نکلو یہاں سے، تمہارا کیا حق ہے. تو یہی صورتحال ہر جگہ پر چل رہی ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یاد رکھو انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اذا مس الانسان ضر دعوا ربهم منیبین، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. تکلیف پہنچتی ہے. آج جب یہ تقسیم در تقسیم ہم ہو چکے ہیں
پھر جب وہ معاملات آ جاتے ہیں کبھی فلسطین کے کبھی کشمیر کے، پھر سارے اکٹھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اس پر آ کر اکٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لوٹ پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے لوگوں کو سکون میں لا دیتا ہے، ان کو اچھے مقامات دے دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم مشرکون یشرکون، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ شریک شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شراکت کیا ہے؟ پھر اسی طرح تقسیم در تقسیم اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ شیعوں کے خلاف اگر معاملات ہوں تو یہ سارے جتنے باقی ہیں دیوبندی بریلوی اہل سے اکٹھے، پھر جب کسی اور جگہ پر معاملہ آ جائے گا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی دوسری جماعت ہے اس کے ساتھ مسئلہ آ گیا جس کو ہم نے گردان دیا کہ یہ کافروں کی جماعت ہے، وہ اسلام کی ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہم نے یہ ایک گردان دیا ہے کہ یہ بھی کفار ہے، پھر اس میں ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث اکٹھے ہو کر ساتھیوں کو بھی ملا لیں گے، اس کے خلاف ایک ایجنڈا اپنا ہو جائے گا، پہلے ایک کو کافر دوسرے کو کافر، آپس میں ایک دوسرے کو، پھر اکٹھا، پھر جو ہی وقت آئے گا پھر ہم فرقہ اسی طرح کے اسی طرح۔ تو یہی صورتحال اس وقت ہماری بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب کریم نے اسے شرک قرار دیا ہے اور اس سے ہر لحاظ سے بچنا ہے۔ قرآن اس بات کو بھی شرک کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ مشرک کے لیے ہمارے ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو جو شرک والے معاملات ہیں ان میں اللہ نے یہ بھی شرک رکھا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہتے ہیں، یہ آپ آیات پڑھ لیں، 31-32 میں نے تلاوت کر کے ترجمہ کیا تھا، 33 کو میں نے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ اس میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر پروردگار کی طرف رجوع ہوتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، لیکن پھر جو ہی اس تکلیف سے نجات ملتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، یہ پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا شرک ہے کہ یہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ شرک ہے، اور اس شرک سے بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب کریم نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اپنے اندر سے یہ شرک بھی نکالنا ہے، جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، کتاب اللہ کو سمجھیں، اور کتاب اللہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔